السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیلۃ القدر کی تیسری شب ہے۔ لیلۃ القدر کو 5 راتوں میں ہمیں تلاش کرنا چاہیے، 2 راتیں آلریڈی گزر چکی ہیں، آج تیسری شب ہے یعنی 25ویں شب۔ آج کی رات بھی ہمیں اور آپ کو خوب عبادت کرنا ہے۔ کتنی عبادت کرنا ہے، کیسے عبادت کرنا ہے؟ جو لوگ جاب پر جاتے ہیں، جن کے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے، دن بھر کے تھکے آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ کیسے اس رات میں عبادت کر سکتے ہیں، اس رات کی فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں؟ تو میں 5 ٹپس، 5 کام آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہے تو آپ ان 5 کاموں کو آج کی رات کر لیں، انشاءاللہ آپ کو لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ دیکھیے، پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو جتنی کوشش کرتا ہے، جو جتنی محنت کرتا ہے، دنیا کا بھی اصول یہی ہے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنا پاتا ہے۔ تو جو آج کی رات لیلۃ القدر کی 5 راتیں ہیں، ان میں جو جتنی عبادت کرے گا وہ اتنا اجر و ثواب پائے گا۔ جو زیادہ کرے گا وہ زیادہ ثواب پائے گا، جو کم کرے گا وہ کم ثواب پائے گا۔ لیکن پھر بھی لیلۃ القدر کی رات میں صرف یہ سوچ کر کہ ارے میں تو پورے دن کا تھکا ہوا ہوں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، لیلۃ القدر کی رات میں بہت گھنٹے تو عبادت کر ہی نہیں پاؤں گا، صرف یہ سوچ کر آپ جو تھوڑا سا ٹائم آپ کے پاس ہے عبادت کا وہ بھی عبادت نہ کرو آپ، تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے۔ آپ کے پاس جتنا وقت ہو، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 15 منٹ، کیونکہ لیلۃ القدر کا ایک ایک سیکنڈ بہت قیمتی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات میں 1 سیکنڈ عبادت کرنے کا جو ثواب ہے نا، وہ 22 گھنٹوں سے زیادہ ہے، اور 1 منٹ عبادت کرنے کا ثواب 55 دنوں سے زیادہ ہے، اور 1 گھنٹے عبادت کرنے کا ثواب 9 سال سے زیادہ ہے، اور 1 رات عبادت کرنے کا ثواب 83 سال سے زیادہ ہے۔ اسی لیے 1 سیکنڈ، 1 منٹ بہت قیمتی ہے۔ آپ مان لیجئے پورے دن کے تھکے آ رہے ہیں، تب بھی آج کی رات کے لیے آدھا پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ عبادت کے لیے ضرور نکالیں۔ بیسٹ ٹائم جو ہے نا وہ ہے تہجد کا ٹائم۔ سحری کا ٹائم مان لیجیے ہماری یو پی میں 5 بجے ختم ہو رہا ہے، تو آپ 3 بجے اٹھ جائیں۔ 3 بجے اٹھنے کے بعد آپ 1-1.5 گھنٹہ عبادت کریں، 3 سے لے کے 4:30 بجے تک، 4 بجے تک عبادت کریں، اور اس کے بعد اپنے سحری وغیرہ کھائیں۔ اور اگر آپ رات میں جاگتے ہیں، رات کے آخری حصے میں سوتے ہیں، کام ہی آپ کا کچھ ایسا ہے، تو پھر آپ یہ 5 عبادت کے کام کر کے ضرور سوئیے، انشاءاللہ آپ کو لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ وہ پہلا کام کون سا ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنے ہی بزی ہوں، کتنے ہی مشغول ہوں، لیکن ان 5 کاموں کو ضرور کرنے کی کوشش کریں لیلۃ القدر کی رات میں۔ وہ 5 کام کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو عشاء کی نماز ہم نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، پوری رات عبادت کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ گیا۔ ہوتا کیا ہے کہ دکان کے چکر میں، کاروبار کے چکر میں، رمضان کے آخری عشرے میں جو ہے نا وہ دکانداری بھی خوب ہوتی ہے، بازار بھی بڑے چل رہے ہوتے ہیں، تو عشاء کی نماز ہماری جماعت کے ساتھ چھوٹ جاتی ہے اور ہم اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر میں پہلا کام عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پوری رات کے ہم تھکے ہوتے ہیں تو سحری کھا کے گھر پہ ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتے، تو ایک بڑے ثواب سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ خواتین بھی بازار میں ہیں، عشاء کی نماز نکل گئی، یا رات میں کوئی پروگرام تھا، فجر کی نماز نکل گئی، سحری کر کے ہم جلدی سو گئے، یا رات کو لیٹ سوئے تو سحری میں آنکھ نہیں کھلی۔ فجر کی اور عشاء کی نماز آپ جماعت کے ساتھ ضرور پڑھیے، پہلا کام۔ دوسرا کام، تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ، پہلا کلمہ، اور تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، پہلا کلمہ، تیسرا کلمہ، اور درود شریف خوب پڑھیے۔ آپ دکان پر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کسی کام میں مشغول ہیں تو پہلا کلمہ، دوسرا، تیسرا کلمہ اور درود شریف
خوب پڑھیے اور اس دعا کو بھی خوب پڑھیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اس دعا کو خوب پڑھیے۔ تو دوسرا کام، آپ بیٹھے بیٹھے اپنی زبان کو ذکر سے معطر رکھیے، یہ دوسرا بڑا اہم کام ہے۔ آپ مان لیجئے دکان پر بیٹھے ہوئے، یا آپ بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، یا آپ دن بھر کے تھکے آ رہے ہیں سونے جا رہے ہیں تو لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے پڑھتے سو جائیے۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان کو ذکر سے معطر رکھنا ہے۔ تیسرا کام، کم سے کم ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریے آج کی رات میں۔ آپ شروع رات میں کر لیں۔ دیکھیے رات کب سے شروع ہو جاتی ہے میں آپ کو بتاؤں، مغرب کی نماز جیسے ہی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں تو مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد لیلۃ القدر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، اور سحری کا ٹائم ختم ہونے تک یہ لیلۃ القدر کی رات رہتی ہے۔ یہ پورا ٹائم لیلۃ القدر کا کہلاتا ہے۔ ہاں بیسٹ ٹائم جو ہے، سپر ٹائم جس کو کہتے ہیں، وہ تہجد کا ٹائم ہے۔ تو بیسٹ ٹائم میں اگر آپ یہ سب کر سکتے ہو تو سبحان اللہ، اور اگر اس ٹائم میں نہیں کر سکتے تو رات کے کسی بھی حصے میں جب آپ کو سہولت ہو ایک پارہ قرآن مجید کا ضرور پڑھ لیجئے۔ تو آپ نے ایک پارہ قرآن مجید کا کم سے کم ضرور پڑھنا ہے۔ چوتھا کام، کم سے کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی ضرور پڑھیں۔ صلاۃ التوبہ کی 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیے۔ 2 رکعت کم سے کم پڑھ کے سونا ہے۔ اور اگر آپ تہجد میں اٹھ سکتے ہیں تو بھائی پھر کیا کہنے، سبحان اللہ، تہجد میں اٹھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، اللہ سے دعائیں مانگیے، پھر تو بیسٹ ہے۔ لیکن اگر آپ تہجد میں نہیں اٹھ سکتے، صبح سے شام تک کی آپ کی ڈیوٹی ہوتی ہے، ایک مزدور آدمی ہے جو صبح اٹھتا ہے رات کو وہ فری ہوتا ہے، تو 2 رکعت کم سے کم صلاۃ التوبہ ضرور پڑھیے۔ 5واں کام، اپنے گناہوں پر رو رو کر اللہ سے معافی مانگیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، لیکن لیلۃ القدر کی رات میں خاص طور پر اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیے۔ کب؟ جب آپ کو سہولت ہو، پوری رات میں آپ کو جب موقع ملے، آپ یہ 5 کام اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ لیلۃ القدر کی جو فضیلت قرآن و احادیث میں بیان کی گئی ہے اس کے ثواب سے آپ محروم نہیں رہو گے۔ تو بہت جو بیزی لوگ ہیں جن کے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے، تھکے آ رہے ہوتے ہیں، موقع ہی نہیں ہے، وہ یہ 5 کام لیلۃ القدر کی رات میں اگر کر لیں تو لیلۃ القدر کی فضیلت آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ باقی ان 5 کاموں کے علاوہ آپ جتنے زیادہ عبادت کے کام کر سکتے ہیں پھر کیا کہنے، جو جتنا زیادہ کرے گا وہ اتنا پائے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ شب قدر کو پا لینے کا جو آسان نسخہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اگر آپ یہ 5 کام کر لیتے ہیں تو شب قدر کو آپ پا لیتے ہیں۔ یہ بہت آسان طریقہ ہے شب قدر کو پا لینے کا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔